وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبناته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هما ريحانتي في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صبر و رضا کی دائمی تفسیر ہے حسین. صبر و رضا کی دائمی تفسیر ہے حسین. باطل کے دل کو چیرتی شمشیر ہے حسین. قرآن چلتا پھرتا ہے نانا حسین کا. قرآن چلتا پھرتا ہے نانا حسین کا.
اس پیار نانا جاں کی تصویر ہے حسین۔ بعد از حمد و ثنا، آج ماہ محرم کی 8 تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر ماہ محرم الحرام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ محرم الحرام کے مہینہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے درمیان ملاقات ہوتی ہے۔ محرم الحرام کے مہینہ کے اندر ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرتی ہے، اور محرم الحرام جی کے مہینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی رب العزت فرعون اور آل فرعون سے نجات دیتے ہیں۔ دریائے فیل کو راستہ دینے پر مجبور ہو جانے کا اللہ تعالی حکم صادر فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور قوم موسیٰ کو نجات میسر آتی ہے فرعون اور آل فرعون سے۔ آل فرعون اور فرعون غرق آب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مصلوب کرنے کی جو ناکام یہودیوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی محرم الحرام کے عاشورہ کے دن میں ناکام اور نامراد کر دیا۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر یہ بھی فضیلت پنہاں ہے کہ کل کا یوم حساب، جب حساب و کتاب کا دن قائم ہوگا، محشر کا دن قائم ہوگا، تو وہ بھی یوم عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ محرم الحرام کا مہینہ جب ذہنوں میں آتا ہے تو اس کے ساتھ چند چیزیں، بہت ساری باتیں جو ہے وہ منسلک ہو کر چلی آتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ذہن میں آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان مکہ اور قریش مکہ کی جو ریشہ دوانیاں تھیں ان سے عاجز اور تنگ ہو کر ہجرت مدینہ پر عازم سفر ہوتے ہیں، اور اسی نسبت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 17 ہجری میں اسلامی سن تقویم کا جب آغاز اور اس کے تعین کرنے کی مشاورت ہوئی، تو داماد رسول اور اپنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ پر اسلامی سن تقویم کا آغاز بھی ماہ محرم الحرام سے کیا گیا ہے۔ پھر محرم الحرام کے مہینہ کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو معلوم کرایا کس بنیاد پر یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس دن میں یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی ہے، اس بنیاد پر شکرانے کا یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات یوں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، تو ہم اہل اسلام کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ چنانچہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب اور یہ دعوت دی کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام یعنی 2 روزے رکھیں، صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں کہ یہودیوں سے مشابہت لازم آئے گی۔ پھر اسی ماہ محرم الحرام کے اندر ایک اور اہم یاد بھی موجود ہے کہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو خسر رسول حضرت مراد پیغمبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی سازش کے نتیجہ میں ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر کے وار سے زخمی کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک یاد ہے
گزشتہ جمعے میں آپ حضرات نے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کی ہوگی۔ پھر اسی ماہ محرم الحرام کے اندر نواز رسول شہید کربلا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر پھول، جنتی جوانوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے منظور نظر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی اسی ماہ محرم الحرام کے اندر ہے۔ چنانچہ آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے اس سرسری خاکے کے بعد حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم کے مہینہ سن 4 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کو چسایا اور کھجور چبا کر اس کے ذریعے سے گھٹی بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین تجویز کیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقہ اور ختنہ کی بھی تلقین کی، اور سر کے بال موڑنے کا بھی حکم دیا، اور ترشنے کے بعد ان کا وزن کر کے اس کے بقدر چاندی صدقہ کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہی نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی دیکھتے لڑکھڑاتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، کودتے ہوئے محلے میں، گلی میں، گھر کے آنگن کے اندر، یا دوران خطبہ مسجد نبوی کے اندر حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو بیچ میں چھوڑ کر اپنے بچوں کو دونوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ، اور حسن و حسین سے جو کوئی شخص محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے بغض رکھتا ہے، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور یہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، کاشانہ نبوت کے اندر پرورش پاتے ہیں، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین جنت کی سردار ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور وہ خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ما عدا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تربیت نبوی سے مستفید بھی ہوئے، پھر صحبت صحابہ کرام سے بھی مستفید ہوئے ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کا احترام کیا کرتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، صحابہ نے دیکھا تو کہنے لگے، دیکھیں کیسے اچھی سواری ہے، کیا ہی خوب سواری ہے حسنین کریمین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ تو دیکھتے ہو کہ سواری کتنی خوب ہے، تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سوار کتنے خوب ہیں؟ سوار بھی تو خوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت قریب ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرا دیں گے۔ اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی تھی کہ آپ کے اس تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے والے سبط رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی بھی بتلائی گئی، دکھائی گئی کہ اس مٹی پر جا کر وہ قربان ہوں گے، یہاں ان کا خون بہے گا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم مسلمانوں کا کرنا اور سننا، اور سننے کے بعد سن سمجھ کر اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ محبت حسین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف قصہ، واقعات، قصص اور کہانیاں اور روداد بیان کر دی جائے، احوال اور وقائع بیان کر دیے جائیں، لیکن سنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروگزاشت کر دیا جائے۔ یہاں پر ٹھہر کر میں چند کلمات کہوں گا۔ یہودیوں کی سرس میں ایک سازشی ایک عنصر پنہاں ہے کہ وہ 5 اعتبار سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور انہی 5 اعتبار سے انہوں نے مسلمانوں کو، پیغمبر اسلام کو گزند اور نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ سب سے پہلا حربہ ترغیب اور ترہیب کا ہے کہ وہ پہلے پیشکش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرائی گئی کہ لات، منات، عزا، حبل، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، آپ عورت مانگیں تو خوبصورت سے خوبصورت عورت سے نکاح کرا دیں، آپ مال اور دولت مانگیں تو وہ آپ پر کے قدموں پہ نچھاور اور نثار کر دیا جائے، آپ سرداری کے طلب کرنے کی بات کریں تو ہم آپ کو سرداری ادا کر دیں۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا ابو طالب کو، اے چچا جان، اگر یہ اہل مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دیں، میں تب بھی محمد اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ ترہیب کا انہوں نے اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو گندی اوجھڑی ڈالی جاتی ہے، راستے میں چلتے ہیں کوڑا اور کرکٹ ڈالا جاتا ہے، گڑھے کھودے جاتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گلے میں کپڑا ڈال کر بیت اللہ کے اندر، حرم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور دفاع پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے آتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ محافظ ختم نبوت اور دفاع پیغمبر کے اندر سب سے پہلے عملی طور پر جس شخصیت نے پیش قدمی کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر یہ ساری ترہیبات پھر اسی طریقے سے شیبہ بنی ہاشم کے اندر قید کر دیے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور کر دیے گئے۔ یہ سارے احوال ترہیبی ہوئے، پہلے پیشکش، پھر ڈرانا، دھمکانا، تکلیفیں اور اذیتیں دینا، اور تیسرا مرحلہ داخلی انتشار کا ہے۔ یہودیوں کی یہ تیسری سازش عہد نبوی اور عہد صدیقی میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن چونکہ عہد فاروقی کے اندر سلطنت اسلامیہ پھیلتی چلی جا رہی تھی، روم اور فرس اور ایران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تسلط آ چکے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن الولید، حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی جوان مردی اور بہادری کی بدولت شرق اور غرب کے علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دشمن نے اندر ہی اندر منصوبہ بندی کی ایران سے۔ ہرمز ان کا ایک سردار تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ ابو لولو کو مدینہ منورہ بھیجا جائے۔ وہ آیا اور وہ چکی ساز تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے وہ ان کا غلام بن جاتا ہے، بڑائی بن جاتا ہے، کارساز بن جاتا ہے۔ نتیجتاً اس نے موقع پا کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پہلا بار یہ ہوا
جو داخلی انتشار کے اندر دوسرے مرحلے پر یہودیوں نے پھر منصوبہ بندی کی کہ حضرت عمر فاروق کے 10 سال اور حضرت عثمان کے 10 سال بڑے جاہ و جلال حشمت کے ہیں، سلطنت اسلامیہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، روم کی سرحدوں کے اوپر پہنچ چکی ہے، ان کا کوئی مداوع اور علاج کیا جائے۔ تو پھر یمن میں انہوں نے ایک ہرکارہ تلاش کیا عبداللہ بن سبا کے نام سے، اور اس کو انہوں نے تیار کیا، اور اس نے مختلف ممالک اور مختلف صوبوں کے اندر جا کر اپنی بات کی دعوت دی، پھیلائی کہ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلافت بنو تیم میں گئی، پھر بنو عدی میں گئی، لیکن اب بنو امیہ میں آ گئی ہے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم چونکہ باہم رقیب ہیں، لہٰذا یہ غصب کی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ عمال سے متعلق بھی بدگمانیاں پھیلانی شروع کر دی۔ پھر میں نے ایک جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ 3 حربے اس نے اختیار کیے، صوفی بنا جائے، صوفی باصفا بن کے اللہ اللہ ذکر کرتے رہیں، سر جھکائے رکھیں، نظریں جھکائے رکھیں، لوگ بڑے پارسا نیک سمجھنے لگ جائیں آپ کو کہ آپ ہی لوگوں کے ہمدرد ہیں، مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، باقی سارے ایسے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ محبت آل بیت کا چرچا کریں، چونکہ اس ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جلدی میلان ملتفت کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ عمال، اموی حکومت کے جو عمال ہیں ان کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جائے، پروپیگنڈا مہم کی جائے۔ چنانچہ بلوائیوں کی سازش کامیاب ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اور حضرت حسنین کریمین، ان ہر دو شخصیات نے محافظ سیدنا عثمان ابن علی رضی اللہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر جہاں فشانی کا مظاہرہ کیا کہ محافظ بنے رہے، دروازے سے باغیوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ چنانچہ وہ پشت سے آئے، گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، منتخب ہوئے۔ عددی اکثریت علمائیوں کی تھی، باغی گروہوں کی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ بدور شمشیر بیعت لی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں امیر بننے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں، اچھا یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے وزیر بنایا جائے، جس طرح میں خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں رہا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد حضرت سیدنا امیر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ان کی بیوی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئیں اور کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی، اس کا کوئی مداوع کیا جائے۔ چنانچہ قصاص عثمان کی بات چلی، 2 جنگیں تاریخ اسلام کے اندر واقع ہوئی، یہ ہمارا کوئی اچھا باب نہیں ہے۔ 80,000 سے زائد مسلمان ان جنگوں میں شہید ہوئے، جنگ صفین اور جنگ جمل کے اندر، اور پھر خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی نہروان، اس کے اندر بھی 4000 لوگ قتل ہوئے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ تینوں کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینے کے ساتھ ان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی تیاری پیش کر لی، اور نتیجتاً حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور انہیں ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوگا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن خلیفہ راشد ہیں تو پھر ان کی صلح بھی رشد اور ہدایت کے اوپر تھی۔ انہوں نے جو دستبرداری کی، جو صلح کی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ، تو وہ بھی رشد کا پیغمبر تھی، ان کی صلح بھی درست تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی۔ جب صلح کا پروانہ بھیجا، باوجود اس کے کہ حضرت سیدنا حسن کے ساتھ اس وقت 40,000 لشکر، 40,000 کا لشکر تلواروں کے ساتھ، تعداد کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ مسلح تھا، لیکن انہوں نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے تھے، دیکھا تھا، بھانپا تھا کہ یہ اہل کوفہ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، فتنہ پرور ہیں،
جب سر پہ آن پڑتی ہے تو یہ بدک جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، عفاق و وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ صلح چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ نے بلینک پیپر بھیجا، اگر کوئی بدگمانی دل میں ہوتی، کوئی خیال ہوتا تو پھر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی طرف سے بتاتے ان باتوں پہ صلح ہو سکتی ہے وگرنہ نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے فرمایا، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اختیار دے دیا، جو چاہیں شرط لکھ لیں اپنی طرف سے، مجھے وہ منظور ہے۔ چنانچہ سن 41 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے سے صلح ہوگی امت کے دو عظیم گروہوں کے مابین، یہ صلح متحقق ہوئی۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جب 10 برس گزر چکے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اپنے بعد جو ہم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں داخلی انتشار فساد دیکھ چکے ہیں، اس کا پھر بھی خدشہ موجود ہے، لہذا اپنا نائب مقرر کر جائیں۔ نشاندہی کی کہ اپنے بیٹے یزید کو کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تأمل کیا، پہلے بات چیت کی لوگوں سے، لوگوں کی طرف سے ریزسٹنٹ ہوئی۔ 5 حضرات نے، 5 شخصیات نے بیعت لینے سے، ولی عہدی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کبار صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 حضرات نے کہا خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسری بیعت ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امیر معاویہ نے کوئی سختی نہیں کی، اور پھر وفات کے وقت یزید کو نصیحت کر گئے کہ دیکھنا بیعت لیتے وقت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرمی کا معاملہ کرنا، اگر وہ بیعت کر لیں تو خلافت کے منصب پہ بیٹھ جانا، وگرنہ مجتنب رہنا۔ لیکن یزید نے اپنے باپ کی نصیحت اور وصیت پر عمل نہیں کیا، اور بیٹے کے جرم کی ذمہ داری باپ پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ جو لوگ واقعہ کربلا کی آڑ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر لب کشائی کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو، ہم اہل ایمان اہل اسلام کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کاتبین وحی میں سے ہیں، دعائے پیغمبر ہیں، اور جو قرآن لکھنے والے صحابہ کرام ہیں حضرت امیر معاویہ ان میں شامل ہیں، ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان بھی شامل ہیں۔ کاتبین وحی کے اندر 7 بنو امیہ کے افراد ہیں۔ اگر ان سے متعلق بدگمانی کی جائے گی، پیدا ہو جائے گی دلوں کے اندر، تو پھر ایمان، اسلام، قرآن، دین کا کچھ حصہ باقی نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ چنانچہ یزید نے مدینہ کے والی کو لکھا کہ بیعت لی جائے، اس نے بیعت کا تقاضا کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چھپ کے بیعت نہیں کرتا، اعلانیہ بیعت کروں گا، جب بھی کروں گا۔ میرے جیسے سردار کو یہ بات لائق نہیں ہے کہ میں خفیہ بیعت کروں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ میں چلے گئے، اور وہاں پر جب پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط پر خطوط آ رہے ہیں کوفہ کی سرزمین سے، آپ تشریف لائیے، یزید کے مقابلے میں ہم آپ کے ہاتھ سے دست حق پرست کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ جب اس بات کی اطلاع حضرت عبداللہ ابن عباس اور کبار صحابہ کرام کو ہوئی تو وہ حاضر خدمت ہوئے، فرمایا اے نواس رسول، لخت جگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ جانے سے اجتناب کیجیے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی لوگ وفادار نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے اوپر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، اور آپ کے ساتھ بھی بدعہدی کریں گے۔ لیکن خطوط اس قدر سے کثرت کے ساتھ تھے، 150 سے زائد خطوط تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلے میں تحقیق احوال کے لیے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ جب وہ وہاں گئے، میں اختصار کے ساتھ گزر رہا ہوں، وقت چونکہ مختصر ہے، ختم ہو چکا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو بیعت ہوئی، 12,000 افراد ہیں، 18,000 افراد، 30,000 افراد، 40,000 افراد ہو گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔
لیکن ادھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کوفہ کے گورنر تھے، نرم خو نرم مزاج تھے، ان کو برخاست کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ وہ بڑا سخت تھا، سخت گیر تھا، ڈنڈے چلانے والا تھا، اور اس نے گورنری جب سنبھالی تو وہ دارالخلافہ اپنی ولایت کے مرکز میں آیا، جو کوفہ کے بڑے بڑے سرکردہ افراد تھے ان کو بلا لیا، ان کو پیشکشیں کی، ڈرایا دھمکایا، جو کیا، اس کے نتیجہ میں ایک ایک کر کے افراد چھٹتے گئے۔ وہ کوفی لوگ کہنے لگے کہ بابا خطرہ ہے، یا تو یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مل جاؤ تو یہاں مال دولت زر سب کچھ ملے گا، اور اگر مسلم بن عقیل کے ساتھ رہو گے تو نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، جان جائے گی۔ چنانچہ نتیجتاً حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ اس اثناء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن اشعث کے ذریعے سے کہ کوفہ میں نہ آئیے گا، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، بدعہدی کر چکے ہیں، بیعت توڑ چکے ہیں۔ اب حضرت حسین رست عازم سفر ہو چکے ہیں۔ بیچ میں جب سفر فرما رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھی بنتے ہیں رشتے میں، نانا بھی بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے اس وقت حیات تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اعوان انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے تھے، وہ موجود تھے۔ پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت حسین کے چھوٹے بھائی محمد بن علی جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور تھے، ان چاروں حضرات نے پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن المسیب، دیگر کبار صحابہ نے فرمایا کہ آپ یہ سفر نہ کیجیے، حالات سازگار نہیں معلوم ہوتے۔ لیکن آپ رضی اللہ نے فرمایا اب میں چونکہ عزم کر چکا ہوں، خط بھی آ چکا ہے، اب جانا ہی جانا ٹھہر چکا ہے۔ مزید احوال کو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ پر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔